السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس ایس پولیٹیکل سائنس 2024 کے ایم سی کیوز سالو کریں گے۔ ہم اس سے ریلیٹڈ ہر ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، جو اس سے ریلیونٹ مزید ایم سی کیوز آ سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ پہلا کویسچن ہے، مین بائی نیچر از اے سوشل اینڈ پولیٹیکل اینیمل۔ یہ لائن کس نے کہی تھی؟ یہ لائن ارسطوٹل نے کہی تھی۔ ارسطوٹل نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا پالیٹکس۔ اس کتاب میں اس نے یہ فیمس اسٹیٹمنٹ لکھی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے رہنے کے لیے ایک سوسائٹی اور اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک نیچرل انسٹیٹیوشن ہے۔ آٹومیٹیکلی اسٹیٹ کی جو ضرورت ہے وہ ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اور یہی اسٹیٹ ہوتی ہے جو انسان کو مورل، انٹلیکچول اور سوشل پرفیکشن میں اس کی مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اسٹیٹ سے باہر رہنے کی کوشش کرتا ہے یا جو اکیلے رہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص یا تو خدا ہے یا پھر شیطان، ٹھیک ہے۔ یہ ارسطوٹل کا ویو تھا انسان کی نیچر کے بارے میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، لیویتھن از دا ورک آف۔ لیویتھن کس نے لکھی؟ یہ ہوبس نے لکھی۔ یہ 1651 میں تھامس ہوبس نے ایک کتاب لکھی تھی، یہ لیویتھن والی، اور اس میں اس نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے وہ بہت ایک ایسا جو اسٹیٹ آف نیچر تھی وہ ایسی تھی جہاں پہ بہت زیادہ خوف تھا، انسیکیورٹی تھی بہت زیادہ، اور اسی وجہ سے کیونکہ اس ٹائم پہ لائف بہت زیادہ ایک بروٹش ٹائپ کی لائف تھی، ناسٹی لائف تھی، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی کبھی بھی کسی کو آگے مار سکتا تھا، شارٹ تھی لائف، اسی وجہ سے اسٹیٹ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ضروری ہوئی۔ اور اس نے کہا کہ یہ کیئرس کو اوائڈ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے رائٹس کو سرنڈر کیا ایک ایبسولیوٹ سوورین کے سامنے، اور وہ جو ایبسولیوٹ سوورین ہے تاکہ وہ لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کر سکے، اور اس کا نام اس نے اسٹیٹ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ لیویتھن اس کا نام اس نے ویسے رکھا تھا، اور اس کی ایک بڑی فیمس ڈپکشن بھی ہے، اس کی ایک پکٹوریل ڈپکشن بھی اس کی دی جاتی ہے۔ تو اینی ویز باقی ہوبس کے مطابق جو ایبسولیوٹ سوورینٹی ہوتی ہے وہ اور اس کے ساتھ جو خوف ہے یہ دونوں ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اسٹیٹ بنتی ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، روسوز فلاسفی فرنشڈ بیسس فار۔ روسو کی جو فلاسفی ہے اس نے کس چیز کے لیے سٹیج تیار کیا؟ پاپولر سوورینٹی کے لیے۔ روسو کو بیسیکلی فرینچ ریولوشن کا آپ یہ سمجھ لیں کہ بانی سمجھ لیں، یا جو انفلوئنسر تھا ایک لحاظ سے کہ اس نے انفلوئنس کیا فرینچ ریولوشن کو، وہ روسو نے کیا، ٹھیک ہے، اس کے آئیڈیاز نے کیا۔ اس نے یہ کہا کہ جو سوورینٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، گورنمنٹ صرف ایک ٹرسٹی ہوتی ہے لوگوں کی، جس سے لوگوں نے اپنی اتھارٹی انٹرسٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس نے یہ اس کی بیس پہ پھر جنرل ول کا آئیڈیا دیا اپنی سوشل کانٹریکٹ بک کے اندر۔ کیا نام تھا اس کی کتاب کا؟ دا سوشل کانٹریکٹ، اور اس میں اس نے یہ سارا کانسیپٹ دیا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اسینشیل ریکوائرڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ اے اسٹیٹ۔ وہ کون سے اسینشیلس ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے کسی اسٹیٹ کو بنانے کے لیے؟ تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس 4 اسینشیلز ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے ایک اسٹیٹ کو بنانے کے لیے۔ کون کون سے وہ اسینشیلز ہوتے ہیں؟ پاپولیشن، ٹیریٹوری، گورنمنٹ اینڈ سوورینٹی۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو اسٹیٹ بنے گی۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات امپورٹنٹ ہے، نوٹ کرنے والی ہے کہ ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ریکگنیشن اوبویسلی ضروری تو ہوتی ہے لیکن یہ ایک اسینشیل ایلیمنٹ نہیں ہے اسٹیٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ کون سے ہیں؟ ایک تو آپ کی پاپولیشن ہونی چاہیے، دوسری آپ کے پاس ٹیریٹوری ہونی چاہیے، جگہ ہونی چاہیے، the third one is government and fourth one is sovereignty۔ یہ 4 ایلیمنٹ ہوں گے تو اسٹیٹ بنیں گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، لیسز فیئر پالیسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیسز فیئر جو پالیسی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں انہیں وڈرا کر لیا جائے،
ٹھیک ہے. جو چیزیں جیسے چل رہی ہیں، جیسے لوگ کرنا چاہتے ہیں انہیں ویسے ہی کرنے دیا جائے. اسٹیٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے اکنامک میٹرز میں، اور اکانومی جو ہے وہ فری مارکیٹ فورسز کو ریگولیٹ کرنی چاہیے، اسٹیٹ کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ بیسیکلی کلاسیکل لبرلزم کے ساتھ یہ کانسیپٹ ایسوسیٹیڈ ہے، اور یہ ایڈم اسمتھ کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، منیمم اسٹیٹ کا رول ہونا چاہیے. نیکسٹ کویشچن ہے میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری واز پروپاؤنڈیڈ بائی. کس نے میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشنس دی ہسٹری کی؟ تو یہ کارل مارکس نے دی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہماری جو ہسٹری ہوتی ہے وہ اکنامک فورسز شیپ کرتی ہیں، کوئی مورلز، آئیڈیاز، یا پھر وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے لیڈرز آتے ہیں اور وہ ہماری ہسٹری بناتے ہیں. نو، اس نے کہا کہ جتنی بھی ہسٹری ہے وہ ساری کی ساری اکانومی کی وجہ سے شیپ ہوئی. پیسہ ہسٹری بناتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، لاز، پالیٹکس، ریلیجن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈٹرمنڈ بائی اکانومی. اکانومی بیس ہوتی ہے، اور بیس کی وجہ سے سپر اسٹرکچر بنتا ہے، اور وہ سپر اسٹرکچر میں پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو بھی میں نے بولی، لاز، پالیٹکس، ریلیجن وغیرہ. اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اکانومی کو چینج کرتے ہیں تبھی سپر اسٹرکچر چینج ہوتا ہے، تبھی جو سوشل اور پولیٹیکل چینج آتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن ہے امپورٹنس آف سول سروس ہیز گرون ڈیو ٹو. سول سروس کی امپورٹنس کیوں بڑھ گئی ہے؟ بیکاز آف انکریزڈ اسٹیٹ ایکٹیویٹی. ماڈرن اسٹیٹس جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ طرح کے فنکشنز پرفارم کرتی ہے. وہ اکنامک فنکشنز پرفارم کرتی ہے، ریگولیٹری فنکشنز پرفارم کرتی ہے، اور یہ ہمارے سول سرونٹس ہی ہوتے ہیں جو کہ وہ ساری پالیسیز امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کنٹینیوٹی کو پرووائڈ کرتے ہیں، ایکسپرٹیز اپنی پرووائڈ کرتے ہیں. اور جیسے جیسے گورنمنٹ بڑھتی ہے، گورنمنٹ ایکسپینڈ ہوتی ہے، ویسے ویسے گورنمنٹ کے جیسے جیسے فنکشنز ایکسپینڈ ہوتے ہیں، انہیں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، ویسے ویسے ضرورت پڑتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ورک کے لیے لوگ بھی زیادہ ہوں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، دوز ایکٹیو اگینسٹ ایگزسٹنس آف اسٹیٹ. وہ لوگ جو کہ اسٹیٹ کی ایگزسٹنس کے خلاف ہوتے ہیں انہیں ہم انارکسٹ کہتے ہیں. انارکسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بڑی ایک ان نیسیسری سی چیز ہوتی ہے، ہارمفل چیز ہے، اور وہ لوگ ہر طرح کی گورنمنٹ اور اتھارٹی کو اپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے مطابق سوسائٹی والنٹری جو کوپریشن ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی چل سکتی ہے. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لاز بنائیں یا اسٹیٹ بنائیں یا گورنمنٹ بنائیں، اور اگر یہ بنی ہوئی ہے تو اسے ابالش کر دیا جانا چاہیے. یہ اس کے ڈفرینٹ اس کی اگر ہم امپورٹنٹ تھنکرز کی بات کر لیں تو باکونین ایک بڑا امپورٹنٹ تھنکر تھا جو انارکسٹ تھا. پراودھون ایک انارکسٹ تھنکر تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ انارکسٹ تھنکر تھے جن کے مطابق اسٹیٹ کی ایگزسٹنس ضروری نہیں ہے. نیکسٹ کویشچن ہے پیناکل ایج ان پلیٹوز آئیڈیل اسٹیٹ واز. تو پلیٹو کی جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے اس میں جو پیناکل ہوتا تھا وہ 50 ایئرس آف ایج تھا. پلاٹو کے مطابق جو اس نے بیسیکلی اپنی ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا تھا. ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دا ریپبلک. اس میں اس نے ایجوکیشن کی اسٹیجز بتائی تھی، اور ان ایجوکیشن کی اسٹیجز میں اس نے یہ کہا تھا کہ جب انسان 50 ایئرس کا ہو جاتا ہے تو وہ فلاسفر کنگ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو فلاسفر کنگ کی ایج ہے وہ 50 بیکاز تھی، تو اسی لیے یہ پیناکل ایج ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے دا سسٹم آف بیسک ڈیموکریسیز واز انٹروڈیوسڈ بائی. کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ یحییٰ خان نے انٹروڈیوس کروایا. کب کروایا؟ 1959 میں کروایا. اس میں 40,000 ایسٹ پاکستان سے تھے بیسک ڈیموکریٹس، اور 40,000 ویسٹ پاکستان سے تھے. اور یہ اس کے تھرو بیسیکلی اس نے لوکل لیول ڈیموکریسی کو بنایا، اور یہی بیسک ڈیموکریٹس ہی اس کے الیکٹورل کالج تھا. انہوں نے مل کے ہی ایوب خان کو الیکٹ کیا تھا. اور اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس یہ اچھا یہ یہاں پہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، تو آپ نے کیونکہ اس میں آپشن دیا ہوا نہیں ہے نا ایوب کا، تو نن آف دیز اس کا آنسر آنا چاہیے.
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट। ये स्टेटमेंट किसने दी? ये स्टेटमेंट बेसिकली गार्नर ने दी थी, प्रोफेसर गार्नर। उन्होंने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो बेसिकली स्टडी ही स्टेट को करती है और उसमें स्टेट सेंट्रल सब्जेक्ट होता है। इसीलिए जो स्टेट है वो उसी में गवर्नमेंट भी आ जाती है, लॉज भी आ जाते हैं, सॉवरेनिटी भी स्टेट की ही अथॉरिटी में ऑब्वियसली आती है। तो ये इनको स्टडी करना मेन चीज़ है, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस इन्हीं से स्टार्ट होती है, इन्हीं पे एंड हो जाती है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना वो स्टेट के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करते रहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड एज रिजिड and flexible in a book titled Studies in History and Jurisprudence was authored by। एक किताब थी जिसका नाम था Studies in History and Jurisprudence। उस किताब में ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, एक रिजिड होता है और दूसरा फ्लेक्सिबल होता है। तो ये किताब किसने लिखी थी? कौन सी किताब? स्टडीज़ इन हिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये किताब जेम्स ब्राइस ने लिखी थी। जेम्स ब्राइस ने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल होता है। आगे अगर आप देखें, इनकी एग्जांपल देखना चाहें रिजिड और फ्लेक्सिबल की, तो यूएसए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन है ना यूके का, तो आप बड़ी आसानी से उसमें कोई भी चेंज लेके आ सकते हो। लेकिन यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, उसमें आप आसानी से चेंजेस नहीं कर सकते हो। प्रोपेगेंडा बिकम डेरोगेटरी ड्यूरिंग। प्रोपेगेंडा जो है वो कब डेरोगेटरी बना? आप ये समझ रहे हैं ना कि लाइक ये एक टर्म है ना प्रोपेगेंडा, तो इसको एक डेरोगेटरी सेंस कब दी गई? वर्ल्ड वार 1 के दौरान ये प्रोपेगेंडा वर्ड को बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल किया गया। ये इसका ओरिजिनली इसका मतलब था कि आइडियाज़ को स्प्रेड किया जाए, लेकिन बाद में इसको हमने जब वर्ल्ड वार 1 हुई उस टाइम पे इसे मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जब पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के सेंस में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। अगला सवाल है अहयाउल उलूम वाज रिटन बाय। किसने लिखा था? अल-गज़ाली ने लिखा था। बहुत बड़े ग्रेट हमारे इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं अल-गज़ाली। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अहयाउल उलूमुद्दीन, ठीक है। उस किताब में इन्होंने एथिक्स, मोरालिटी और स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन की बात की, और उस किताब में इन्होंने ये जो है ना ये इस्लामिक फ़िलासफ़ी और मोरल साइंस वगैरह की इस किताब में इन्होंने बात की। तो बहरहाल किसने लिखी है? अहयाउल उलूमुद्दीन, ये अल-गज़ाली ने लिखी। अगला सवाल है हमारे पास बोल्शेविक मूवमेंट वाज लेड बाय। बोल्शेविक मूवमेंट ना रशिया की मूवमेंट है, इसे लेनिन ने लीड किया। ये राउंड अबाउट 1917 में ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई, और इस पार्टी को व्लादिमीर लेनिन ने लीड किया, और उन्होंने जो ज़ारिस्ट रजीम थी उस टाइम की उसे उन्होंने ओवरथ्रो किया, और फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट को लेनिन ने इस्टेब्लिश किया उस टाइम पे। मेजर थ्योरिस्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो कौन है इनमें से जो ब्यूरोक्रेसी का मेजर जिन्होंने थ्योरी दी? मैक्स वेबर ने दी। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था बेसिकली, और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डिफ़ाइन किया एज रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम, ठीक है। और इन्होंने कुछ की फ़ीचर्स बताए ब्यूरोक्रेसी के, जिसमें इन्होंने कहा कि एक हायरार्की होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी की, रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हो, तो फिर हमारे पास एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी आती है, ठीक है। ये बेसिकली ब्यूरोक्रेसी का थ्योरिस्ट कौन है? मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंट्रलाइजेशन फीचर ऑफ। डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज़ का फीचर है? ये फेडरल सिस्टम का फीचर है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम पावर्स को सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान डिवाइड कर देते हैं, और लाइक ये पावर जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप ये कह लें कि वो
پروویژنس کے تھرو ڈیوائڈ کی جاتی ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ سینٹر یہ کام کرے گا، کانسٹیٹیوشن یہ کام کر سکتا ہے. ہمارا جو پاکستان کا ہے، USA کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ دونوں فیڈرل کانسٹیٹیوشن سسٹم کی ایگزامپلس ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے سپریشن آف ایتھکس اینڈ پالیٹکس. یہ کتاب کس نے لکھی؟ یہ میکیاویلی نے کتاب لکھی، سپریشن آف ایتھکس اینڈ پالیٹکس. یہ نکولو میکیاویلی ان کا پورا نام ہے. انہوں نے پرنس کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پالیٹکس کو رزلٹ کی بیس پہ جج کیا جانا چاہیے، موریلٹی کی بیس پہ نہیں جج کرنا چاہیے ہمیں پالیٹکس کو. ٹھیک ہے، ان کے مطابق موریلٹی کا کوئی رول نہیں ہوتا پالیٹکس میں، اور جو اینڈز ہوتے ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں مینس کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے بائی کیمرل لیجسلیچر از موسٹلی سوٹیڈ ٹو. بائی کیمرل لیجسلیچر موسٹلی کون سی ٹائپ کی اسٹیٹ کو سوٹ کرتی ہے؟ یہ فیڈرل اسٹیٹ کو سوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. بائی کیمرل لیجسلیچر کا کیا مطلب ہے؟ 2 ہاؤسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہاؤس لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو دوسرا ہاؤس ہے وہ اسٹیٹ یا پروونسز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. 2 ہاؤسز مینس فیڈرل سسٹم. ٹھیک ہے. لاسٹ کویشچن ہے ہمارا کہ جو پرنسپل ہے جوڈیشل ریویو کا، وہ اس کا کیا مقصد ہے؟ جوڈیشل ریویو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لاز کو انٹرپریٹ کیا جا سکے، انہیں میننگ دیا جا سکے. یہ بیسیکلی نا ہماری کورٹس کی وہ پار ہے جس کے تھرو کورٹس لاز کو ایگزامن کرتی ہیں، اور یہ انشور کرتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو کنفارم کیا جائے. ٹھیک ہے. جیسے فیمس ایگزامپل اس کی جیسے USA کی سپریم کورٹ ہے، اس کے پاس جوڈیشل ریویو کی پار ہوتی ہے، انٹرپریٹ کرنے کی پار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا پیپر 2024 والا. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ میری یہ کوشش ہوگی کہ ایگزام سے پہلے میں آبجیکٹیو بھی اور سبجیکٹیو بھی جو امپورٹنٹ کویسچنز ہیں ان سب کو ایک دفعہ ہم برڈز آئی ویو کے تھرو ان سب کو تھوڑا کور کر لیں. وہ ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن اسٹل میری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی امپورٹنٹ کویسچنز ہیں ان سب کو ایک دفعہ ہم ٹچ لازمی کر لیں پیپر سے پہلے. تو انٹل نیکسٹ ٹائم اسٹے ٹیونڈ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پیپر میں.